پچھلے جمعے کو آپ نے نماز کے تعلق سے پچھلے جمعات کو سماعت فرمایا کہ نماز کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے، اور نماز کو گویا کہ عبادات کا سر کہا گیا ہے، اور نماز کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک تو نماز کی پابندی ہے، دوسرے نماز کا سیکھنا ہے، اور پھر نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، اور پھر نماز کو جماعت سے پڑھنا بھی ہے۔ جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اتنی ہی تاکید نماز کو جماعت سے پڑھنے کے بارے میں بھی فرمائی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور اس پر وعیدات بھی ہیں۔ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ جہاں ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہیں بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت چھوڑنا بھی جائز اور درست نہیں۔ بعض علماء نے تو فرض کہا ہے، بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے جماعت سے نماز پڑھنے، اور اسی لیے صحابہ کرام کے اندر اس کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بازار میں تھے مدینے کے، جیسے ہی اذان ہوئی تو سارے جو ہے سب کے سب اپنی دکانوں کو چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف چلے، یعنی گویا کہ بازار پورا خالی ہو گیا، کیا دکاندار کیا گراہک سب کے سب مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ یہی مسلمان کی شان ہی ہونا چاہیے۔ تو کہہ لیں گے کہ واقعی مجھے محسوس ہوا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور یہی بیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم مدینے کے بازار میں کھڑے تھے، اتنی دیر میں اذان ہوئی اور سب اپنی دکانوں کو بند کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلے گئے، مسجد نبوی کی طرف۔ اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں اور اپنے طریقے کو دیکھیں کہ ہم کتنا، اول تو ہم نماز کی کتنے پابند ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نمازوں کو سیکھتے کتنا ہیں، اور پھر ہم جماعت کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے نماز اگر آدمی گھر میں پڑھتا ہے تو نماز اس کامل درجے کو نہیں پہنچتی ہے جہاں پہنچنا چاہیے۔ جتنا اجر اس کو ملنا چاہیے اور جتنے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے چاہیے وہ انعامات اس کو میسر نہیں ہوتے۔ اور پھر ابھی جو میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، 27 گنا زیادہ اجر۔ کاؤنٹ کرنے والوں نے اس کو کاؤنٹ کیا، حساب لگایا تو فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب جو جماعت کے ساتھ ہے 3,35,54,432، یعنی ایک نماز جماعت سے پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب۔ تو دین کے بارے میں تو ہمیں یہ سب چیزیں سرسری نظر آتی ہیں کہ چلو مولانا صاحب کا کام بیان کرنا ہے، ہمارا کام سننا ہے، فارغ ہو گئے وہ بیان کر کے ہم سن گئے۔ اگر یہی حساب دنیا میں لیا جائے کہ ایک آدمی یہاں ایک سودا بیچتا ہے، ایک چیز کو بیچتا ہے، وہ 10 میں بکتی ہے، 4 قدم آگے بڑھا لے تو 20 میں بکے گی، تو ہر آدمی جو ہے 4 قدم آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کوئی یہ نہیں کہے گا چلو ہمیں 10 یہی ٹھیک ہے، اور وہاں 20 کے چکر میں 2-4 قدم آگے بڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفع میں چونکہ دکھتا ہے اور یہ نفع میں دکھتا نہیں۔ اگر آج ہی اعلان ہو جائے کہ بھائی مسجد کی نیت کھڑ میں جو آدمی نماز پڑھے گا ظہر کی اس کو 500 کا نوٹ ملے گا، تو بتاؤ مسجد میں جگہ ملے گی ظہر میں؟ ہمیں لگا کہ غالباً جمعے سے زیادہ بھیڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں انشاءاللہ 1000 روپے ملیں گے تو سب کی نیندیں کھل جائیں گی الحمدللہ، پھر جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ روپیہ دکھے گا، ہم کو دکھ رہا ہے۔ لیکن 1000 نہیں، 1,00,000 کروڑ بھی اگر ملے اور کوئی کہے کہ نماز چھوڑ تو مسلمان چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں استحضار نہیں ہے۔
تو اس لیے دنیا کی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، اس لیے دنیا کی طرف ہم دوڑتے ہیں، اور آخرت کی چیزیں دکھتی نہیں ہیں تو ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. ہمارا اس درجے کا یقین نہیں ہے جس درجے کا یقین صحابہ کرام کا تھا. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ آنکھوں میں دقت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آنکھوں میں دقت ہو گئی. آنکھ بنانے والے ڈاکٹرز آئے اور انہیں کہا کہ آنکھ آپ کی بن جائے گی، صحیح ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ کچھ دن آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، اور احتیاط یہ ہوگی کہ آپ لکڑی پر، کسی اونچی لکڑی پر سجدہ کریں گے، آپ زمین پر سجدہ نہیں کریں گے. تو ان کا یقین، ان کا اعتماد اللہ کے اوپر، اور اتنا شوق، کہا کہ مجھے ایک نماز بھی ایسی پڑھنا گوارا نہیں ہے کہ میں بجائے زمین کے لکڑی پہ سجدہ کروں. آنکھ جائے تو جاتی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نماز ایسے پڑھوں یہ مجھے گوارا نہیں، کیونکہ ان کو نماز کا مزہ آ گیا تھا، اللہ کی عبادت کا مزہ، اللہ کی محبت کا مزہ وہ چکھ چکے تھے. دنیا کا مزہ ہم کو آ گیا ہے، تو اس لیے دنیا کی کوئی چیز ہم سے نہیں چھوٹتی. اسی لیے چاہے دھوپ میں کھڑا رہنا پڑے، چاہے پیدل چلنا پڑے، اور چاہے بھوکا رہنا پڑے، چاہے پیاسا رہنا پڑے، ہر حال میں ہم دنیا کو حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام ہر حال میں دین کو حاصل کرتے ہیں. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. کہیں کہ اللہ کے رسول، میں نابینا آدمی ہوں، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور مشکل یہ ہے کہ مجھے گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا بھی نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر لے آئے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ ٹھیک ہے، پڑھ لو. عبداللہ بن مکتوم اٹھ کے چلے تھے، کچھ ہی قدم چلے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ ادھر آؤ. نبی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل آتی ہے. لیکن پھر جب اذان کی آواز آتی ہے تو آپ مسجد ہی آؤ، مسجد ہی آ کے نماز پڑھو جماعت سے، کیونکہ وہ صحابہ کا معاملہ. تو آج ہم جو معمولی اعضاء کی بنیاد پر، صاحب آنکھ نہیں کھلی، تھوڑا ہمارا کھانے کا ٹائم تھا، تھوڑے کوئی دکان پہ نہیں تھا، کوئی وہاں نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا، یہ ہمارے اپنے اعضاء. ان عذروں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے، یہ ہم دھوکے میں ہیں. صاحب یہ دقت تھی، وہ دقت تھی. بنو سلمہ قبیلہ ہے جن حضرات کے گھر مسجد سے کچھ دور تھے، تو انہوں نے آپس میں چیبگوئیاں کی، آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کہ اتنے دور سے ہم لوگ آتے ہیں، کبھی تکبیر الاولیٰ فوت ہو جاتی یا کبھی دقت ہوتی، تو ایسا کریں ہم لوگ سب آ کر کے مسجد کے آس پاس ہی بس جائے اپنا گھر بنا لیں. یہ خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاں ہو وہیں رہو. اور پھر آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب آدمی اپنے گھر سے جماعت کی نماز کے لیے وضو کر کے چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو گویا کہ وہ احرام باندھ کر حج بیت اللہ جا رہا ہے. حج بیت اللہ جا رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت کہ احرام باندھ کر حج بیت اللہ جا رہا ہے. یہ حج کا ٹائم چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اب بتاؤ جو آدمی احرام باندھ کر حج کو جاتا ہے تو ہم کتنا اس سے سلام دعا مسافہ کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی اس کی دعوتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دعوتیں کرتے بھی ہیں، اس کی کھاتے بھی ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں شریعت میں نہیں. آپ عبادت کے لیے جا رہے ہو، عبادت تک رکھیے اس کو. زیادہ اس کو شہرت دینا، یہ کرنا، نام کے آگے حاجی لگانا، یہ چیزیں جو ہے عمل کو ضائع کر دیتی. دکھاوا دیا، یہ چیزیں عمل کو ضائع کرتی ہیں. حاجی صاحب کے اس پہ ہار ڈالنا، اور بعض جگہ تو ایسا بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ڈھول تاشے بھی آگے بجاتے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ خرافاتیں ہیں، ان سے ہمیں اللہ بچائے، ہماری حفاظت فرمائے. بات یہ کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ احرام باندھ کر وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت. حضرت عبداللہ بن سماع
ایک بزرگ ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص یہ دونوں شاگردوں میں سے، انہی شاگردوں سے حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک چلا ہے۔ ان کے شاگرد محمد بن سماع یہ کہتے ہیں ان کی عمر 135 سال غالباً ہوئی ہے، اور اس عمر میں بھی یہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ جس کو چسکا لگ جائے عبادت کا، جس کو مزہ آ جائے، ہمیں تو 2 رکعت بھی بھاری پڑتی کہ کب جلدی مکمل ہو، اور اگر امام صاحب نے کہیں جو ہے لمبی سورت شروع کر دی تو اور مصیبت۔ کہتے نہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے صبح فجر کا وقت تھا، ایک صاحب پڑھے، ان کو تقاضا تھا کہ لیں گے چلو پہلے جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ اب امام صاحب نے شروع کر دی سورہ رحمان، ادھر سے ان کا تقاضا بڑھا تو چھوڑ کے بولے سب کے لیے نہ تو نہ ہمارے لیے تو کسی بار تم بھی پڑھ لو، ہم جا رہے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے بہرحال، اگر ہماری نماز لمبی ہو جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جس کو مزہ آتا تھا نماز کا، تو اتنی عمر میں 132-35 سال کی عمر، اس عمر میں بھی 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز جو ہے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی سوائے ایک مرتبہ ہے۔ اب وہ موقع یہ تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے کفن دفن کی وجہ سے میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، یعنی نماز فوت ہو گئی۔ آج ہمارے یہاں خوشی کا موقع ہو تو نماز ختم، غم کا موقع ہو تو نماز ختم، نماز کی قربانی ہر معاملے میں، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ شادی برات ہو تو صاحب براتیوں کو کھانا کھلانے میں، مہمانوں کو کھانا کھلانے میں نماز کا ختم ہو گئی نماز۔ ایک نہیں ساری نمازیں کھو دیتے ہیں، اگر ہمارے میت ہو جائے گھر میں تب بھی ہم غم میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو خوشی میں بھی غم میں بھی ہر اعتبار سے اللہ کو یاد رکھتے، مسجدوں کی دوڑ لگاتے، ان کے لیے فضیلت ہی الگ، ان کا انعام کا اعلان ہوگا میدان حشر میں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں بھی اور غم میں بھی مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت پر میری ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے جو ہے میری نماز جماعت سے فوت ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی میری۔ تب میرے چونکہ یہ اللہ والے تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ 25 گنا زیادہ عادت رکھتی ہے، تو انہوں نے ایک نماز کو جو چھوٹ گئی تھی جماعت کے ساتھ 25 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ پڑھا؟ 25 مرتبہ پڑھا۔ اور ہماری اگر جماعت چھوٹ جائے تو ہم سنت نوافل سب چھوڑ دیتے ہیں کہ جو فرض ہی کسی طرح ادا ہو جائے۔ 25 مرتبہ جب انہوں نے پڑھا، اس کے بعد جب یہ سوئے تو خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے 25 مرتبہ پڑھ تو لیا، لیکن جو فرشتوں کی آمین ہے اس کو تم کہاں سے لاؤ؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور الضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے، اس کے ساتھ ہی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مطابقت کھا گئی، میل کھا گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو آمین تم کہاں سے لاؤ؟ 25 مرتبہ نماز تو پڑھ لو۔ علماء کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو جماعت کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی چاہے جتنی آپ جدوجہد کر لیں۔ اور اس کی ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ بھئی ہم 1 روپے کا 5 روپے کا پین لاتے ہیں دکان سے، اس کو کئی مرتبہ چیک کرتے ہیں کہ صحیح چل رہا ہے، موٹا چل رہا ہے، پتلا چل رہا ہے، مضبوط ہے نہیں ہے، اور وہی چیز جب ہم تھوک میں لاتے ہیں تو کیا ہر ایک پین چیک کیا جاتا ہے؟ نہیں، پورا ڈبہ اٹھا کے لے آیا جاتا ہے، اس میں ٹیڑھا بیڑھا اور کانا خدرا سب چل جاتا ہے۔ یہی حال جماعت کی نماز کا ہے، جب ہم جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز بھی صحیح نماز کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ جائے گی تھوک میں۔ جہاں اس نماز کی جماعت کی نماز کی فضیلت بہت ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدات بھی بہت ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے، صحیح عذر یہ نہیں کہ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، میرا جو ہے دکان کا مسئلہ ہے، میرا جو ہے کھانے کا مسئلہ ہے، میرا نیند کا مسئلہ ہے، میرا جو ہے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شرعی عذر کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تو بیماری اتنی کہ آپ مسجد نہ آ سکیں، یا جو ہے خوف، موت کا خوف، درندے کا خوف، دشمن کا خوف، بس یہ 2 عذر ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جماعت کی نماز اگر وہ 2 آدمیوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے آ سکتے تھے تو مسجد میں حاضر تھے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ نماز جماعت سے کم پڑھتے تھے، وہ بھی جو بالکل کھلے ہوئے تھے،
ورنہ ہلکے پھلکے والے تو چاہے جیسے ہیں نماز میں آتے ضرور. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا آپ 2 آدمیوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے، حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک زمین پر صحیح جم بھی نہیں رہے تھے، اتنی آپ کی کمزوری تھی. اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے اور آپ ان کی امامت میں آپ نے نماز پڑھی. تو جب صحابہ جو اتنے مقبول، ہر عمل ان کے ہر عمل کا گویا کہ سامنے نتیجہ آ جاتا تھا، جبرائیل آ جاتے تھے کہ صاحب اس صحابی کا یہ عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کا اس عمل کو دھتکار دیا گیا ہے، ان کا حال یہ تھا، تو ہمارے اعمال کا تو ہم کو تو اور زیادہ شوق سے پڑھنا چاہیے. لیکن معمولی عادات کی بنیاد پر ہم جو ہے ایک تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بہت پابند ہوئے تو جماعت کو چھوٹ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، یعنی وہ نبی کہ جس نے طائف والوں کے لیے دعا کی، بد دعا نہیں فرمائی. غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ان کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. جو دشمن آپ کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، ان کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن آپ ہی نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ جا کر کے جنگل سے وہ لکڑیاں لے کے آئیں، اور پھر یہاں میں جماعت کے لیے کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں ان گھروں میں جاؤں جن گھروں میں لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے، میں ان گھروں کو آگ لگاؤں. یہ میرا دل چاہتا ہے. اتنی بڑی وعید کہ جس کو ہم معمولی آداب پر صاحب گھر ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے کون جائے مسجد. ارے ایسی جگہوں پر یہ مسجدیں اللہ کی نعمت ہیں، سجدہ کرنے کی ہمیں جگہ اللہ نے دی. اور پھر کتنا ثواب، آپ گھر سے چلے، 2-4 لوگ ملے، آپ نے سلام کیا، اس کا ثواب، آپ نے سلام کا جواب دیا، اس کا سلام، 4 لوگوں سے آپ نے خیریت پوچھی، اس کا ثواب. یعنی گویا کے ثوابوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے ایک نماز کے آنے اور جانے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ثواب، اسے سلام کرنا ثواب، اس کی خیریت پوچھنا ثواب، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ثواب. کتنا ثواب چاہیے؟ تو یہ ذخیرہ ہے اس وقت کے لیے جب ایک ایک نیکی کے بارے میں آدمی تڑپے گا، مچلے گا، لیکن کوئی نیکی دینے والا نہیں. ہم سنتے ہیں، کاش اللہ تعالی ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے جماعت کی نماز ضرور، جب ہم جماعت کی نماز میں آئیں گے مسجد میں تو ہمیں اہل محلہ کا حال معلوم ہوگا، کون کس حال میں ہے، کیسے ہے، کون ہمارا بھائی کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے، تاکہ ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں، اس سے کچھ مدد لے سکیں. یہ ہے معاملہ جماعت. تو اس لیے صرف جماعت جمعے کے لیے نہیں ہے، جماعت صرف عید کے لیے نہیں ہے، جماعت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. 5 وقت کی ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ، چاہے وہ عشاء ہو، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ عشاء ہو. ہاں کچھ عذر ہے، کبھی کبھار عذر ہو گیا، روزانہ نہیں ہوتا کسی کا عذر، تو الگ بات ہے کہ ہم جہاں ہوں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصی یہ کرم فرمایا کہ پورے زمین اس کے لیے مصلی بنائے. آپ زمین کہیں بھی آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیے، آپ کے پاس مصلی بھی نہیں ہے لیکن زمین پاک ہے، اس کے اوپر کوئی ناپاکی آپ کو دکھ نہیں رہی ہے، آپ وہیں بغیر مصلی کی نماز پڑھ لیے، آپ کی نماز قبول ہوتی ہے. یہ اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا. ورنہ پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ وہ عبادت گاہوں میں جا کر کے ہی ان کی عبادت مانی جاتی تھی، اور پھر اللہ نے ہر جگہ کا ثواب بھی الگ رکھا ہے کہ ایک آدمی کھلیان میں ہے، ایک آدمی جنگل میں ہے، ایک آدمی بیابان میں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اذان پڑھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما دے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے میرا نام پکارا ہے، میری نماز میں کھڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی جماعت نہیں آتا اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو فرشتے اس کے ساتھ جماعت بناتے کہ نماز پڑھتے، اور ایک نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تو اس کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم لینے والے تو بنے، لیکن ہم لینے میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، اور جتنی قسم خدا کی جتنی اللہ سے لینے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، اتنا ہی ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے، سر ٹیکنا پڑتا ہے، خوشامدیں کرنی پڑتی. کہ جو اللہ کے سامنے جو ہاتھ نہیں پھیلیں گے، اللہ کے سامنے جو پیشانیں نہیں جھکیں گی،
اور اللہ کے سامنے جو زبانیں ہماری نہیں نرم پڑیں گی تو یقیناً وہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل تو ہونا ہی۔ ہمارا مال، ہمارا عہدہ، ہمارا اثر و رسوخ کچھ کام آنے والا ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت دے نہیں سکتا، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم ایک تو اول تو ہم نماز کی پابندی اور پھر نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کی اپنے آپ کو لازم۔ جب ہم خود اپنے آپ پر اس کو فرض کریں گے، واجب کریں گے، تب جا کے کچھ پابندی ہو پائے۔ اور اس کے لیے ہم بزرگوں کے واقعات پڑھیں، اپنے سلف کے واقعات پڑھیں، تب جا کے کچھ رغبت اور چاہت ہو۔ جیسے آج کل آدمی دیکھو مختلف کمپنیوں کے لوگوں کے حالات بیان کرتا، صاحب فلاں کمپنی نے اتنا کوشش کی، اتنی محنت کی، فلاں کمپنی کے ایک آدمی نے یہاں سے اٹھا وہاں پہنچ گیا، ہر وقت دنیا کی بات۔ تو ایسے ہم بزرگوں کے واقعات تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات تو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر کچھ شوق پیدا ہو، کچھ ذوق پیدا ہو، کچھ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھے ہمارے۔ اس لیے بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات ہم کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، تب جا کے کہیں کچھ ہوگا۔ اس لیے ہم ان باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کر سکتا ہے۔